ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور چائنا ہمارا دوست ہے. تو نہ تو مجھے انڈیا ہمارا دشمن لگتا ہے اور نہ مجھے چائنا دوست لگتا ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اس پہ چلتی ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی کام ہے، چائنا کو ہم سے کام ہے تو چائنا ہمارا دوست ہے. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیوں آپ ناراض ہیں اتنا پاکستان سے؟ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی اپنے پاکستان سے ناراض ہوں. میں وہ پاکستانی ہوں جس نے کل ریپبلک ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں ہندوؤں میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہوں نا جب پاکستان زندہ باد کا، تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے. انہوں نے مجھے کئی میسیجز آئے کل کہ عارف صاحب پہلی بار ہندوستان ٹی وی پہ ہمیں پاکستان زندہ باد سن کے برا نہیں لگا، کیونکہ آپ جیسے پاکستانیوں کی ہم عزت کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو غیر سمجھنا بند کرنا ہوگا. جو ہمیں بچپن سے پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ہندو آپ کا دشمن اور انڈیا آپ کا دشمن، اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری تو جڑیں ادھر ہیں. ہم تو پیدا ہی ادھر سے ہوئے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں بریانی حلیم نہاری وہ سب انڈین فوڈ ہے، پاکستانی نہیں ہے. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں شلوار قمیض کرتا پاجامہ جو بھی، وہ بھی انڈین ڈریسز ہیں. ہم جو اردو زبان بات کر رہے ہیں، جو سندھی زبان پنجابی زبان، وہ سب انڈین زبان ہے. ہمیں کیوں بچپن سے ان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس لیے کہ انڈیا دشمن ہے. ارے ثابت تو کریں کہ وہ کب دشمن ہے انڈیا. 48 میں کس نے انویژن کیا تھا کشمیر میں؟ پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے کیا تھا؟ ٹرائبل انویژن ہوا تھا فرام پاکستان. 65 آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا تھا جس کی بنیاد پہ جنگ ہوئی تھی؟ 71 میں ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو جینوسائڈ کیا تو انہوں نے پھر بنگالیوں نے اپنے اوریجن کی طرف گئے اور انہوں نے کہا بھارت ماتا ہماری مدد کرو، تم ہماری مدر لینڈ ہو. تو انسانیت بچانے کے لیے انڈیا نے ادھر پھر کودے تھے. تو دشمن ہم بنا رہے ہیں، وہ نہیں بنا رہے. ہماری عام جنتا کو، ہماری عام عوام کو، مجھ جیسے آدمی کو بچپن سے کتابوں میں کیا پڑھایا گیا ہے؟ ہمیں پڑھایا یہ گیا ہے کہ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی، محمود غزنوی ہمارے ہیرو ہیں. جب وہ حملہ آور ہوتے تھے تو سندھ پنجاب کو پہلے رونتے تھے، یہاں سے ساری عورتوں کو بچوں کو غلام بنا کے لے جاتے تھے. وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے ہیرو کون نہیں ہے؟ راجہ داہر، جنہوں نے آل بیت کو پناہ دی تھی. کیا آل بیت خالی شیعہ لوگوں کے لیے قابل عزت ہے؟ کیا ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے؟ راجہ داہر نے، ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پناہ دی تھی، لیکن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ قابل نفرت ہے. اور وہ محمد بن قاسم جس نے ہماری ماؤں بہنوں کو غلام بنا کے بغداد تک لے کے گیا تھا، وہ ہمارا ہیرو ہے. یہ غلط تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اب اس کا احتجاج آپ نے کہا کہ میں گھر کی بات باہر کیوں لے کے گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں رہ کے احمد وقاص گورایا، سلمان حیدر، کتنی مثالیں دوں جنہوں نے آواز اٹھائی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ احمد وقاص گورایا کو ایک فون کر کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو ورڈز میں. جب جنیوا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے جب بتایا کہ کس طرح پہلے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، پھر جس کی مرضی آتی تھی ڈنڈا لے کے آتا تھا، مارنا شروع کر دیتا تھا، کھانا نہیں دیتے تھے. اور میڈم میں ایم کیو ایم کی طرف سے ہوں، مجھے پتا ہے 90 دن کے لیے ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کو لے کے گیا تھا. اور یہ سب چیزیں پھر جو ٹارچر اور سیکشل ٹارچر ہوتے ہیں وہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جن کو زندگی میں اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے بچے تقریباً بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی یونیورسٹی میں یہاں پڑھ رہی ہے، بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے. ہم ایک حضرت عمر کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ ٹیکس ریسپانسبلٹی آف اٹس چلڈرن اینڈ اٹس سبجیکٹس. تو ہم تو ایک حضرت عمر کے معاشرے میں بہت خوش رہ رہے ہیں، لیکن دل میں اب ایک تڑپ اٹھتی ہے جب جاب سے آتے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ پاکستانی دوست نہیں بناتے ہمیں. انڈینوں سے ابھی تک میرا کوئی ایسا پرسنل دوستیاں نہیں ہیں، خالی سوشل میڈیا کی حد تک ہے. گھر آتے ہیں تو پھر جب سوشل میڈیا پہ ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر دل میں تڑپ اٹھتی ہے کہ یار آواز تو اٹھائیں اور کچھ نہیں تو. اور پھر گلوبل ولیج ہے، پھر دنیا پاکستان پہ پریشر ڈالتی ہے جب ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس تو آپ ریسٹور کریں، ذرا عام آدمی کے سول لبرٹیز کو تو تھوڑا ریسٹور کریں، تو آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیل کریں گے، یہ ایڈ دیں گے، یہ لون دیں گے. تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آواز اٹھانا، جو پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں اٹھانے دی جا رہی. اور دیکھیں میں تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ انڈین آڈینس کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ، دوسری جگہوں پہ. آپ بلیو می، میں ہر جگہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میں ہوں بھائی. مجھے کسی کا خوف تھوڑی ہے جو میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ کسی کوئی وہ ہے. میں اپنے ریلیجن، میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا ہے میں اس پہ قائم ہوں، لیکن ہاں میرا اسلام بڑا مختلف ہے.
میرا اسلام بہت ہی مختلف ہے جو یہاں پاکستان میں مولوی جو اسلام سکھاتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو اسلام ہی 15 قسم کا اسلام سکہ رائج الوقت ہیں. 1% پاپولیشن اہل حدیث کی ہے, لیکن ان کے حافظ سعید آپ کی فورن پالیسی چلا رہے ہیں. 10% یا 15% یا 20% ہوں گے تو دیوبندی ہوں گے, وہابی ہوں گے, یا ایکسٹریم فیکشن کے ہوں گے, وہ آپ کی افغانستان پالیسی چلا رہے ہیں, وہ آپ کی امریکہ کے ساتھ پالیسی چلا رہے ہیں. ارے کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ فخر بھائی نے 100% صحیح بات کی کہ آپ کو احمد وقاص گوریا بہت ہی تلخ ہو گئے ہیں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں نا, ان کی بیگم جب جنیوا آئی تھی تو میں وہ کیس لڑنے کے لیے کہ میرے شوہر کو اٹھا کے لے گئے, میں تب سے ان سے واقف ہوں. پھر میری ان سے ملاقاتیں ہوئی, مجھے پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کے ماں باپ, ان کے سسر وغیرہ کے اوپر بھی کیس ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. تو ان کی تلخی بہت زیادہ ہے, لیکن ڈونٹ ٹچ ریلیجن. آپ آرمی کو گالی دیتے ہیں, کتنی بھی گندی گالی دیتے ہیں, مجھے برا نہیں لگتا کیونکہ وہ ہیں اس قابل. لیکن آپ مذہب کو گالی دیکھ کے آپ کم از کم 1 ارب آدمی کا دل دکھا رہے ہیں, دیٹس ناٹ فیئر. تو میں کبھی بھی اپنے مذہب کو یا کسی کے مذہب کو بھی ٹچ نہیں کرتا. آج صبح مجھے واٹس ایپ پہ ایک بہت اچھے ہندو پروفیسر کا آیا کہ سر یو آر کافر بیکاز آئی تھنک دیٹ یو ہیو بیکم اے کافر. میں نے کہا کہ ہو آر یو ٹو آسک می. میں نے کہا دیر از اونلی ون پاور ہو کین آسک می دس اینڈ آئی ول ریپلائی ٹو دیٹ پرسن دیٹ پاور. تو میں اپنے مذہب پہ, اپنے ملک پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا. میں شرمندہ ہوں ہمارے رولرز پہ, جنہوں نے ملا ملٹری الائنس نے اس ملک اور اس مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. بالکل صحیح. سر ایک چیز مجھے بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی بلکہ کل ہم نے, میں بھی تھی اس میں, انڈین شو بھی ہم نے جو جوائن کیا تھا, شاہد آفریدی سے کیوں ناراض ہیں آپ؟ دیکھیں, شاہد آفریدی سے میں کئی وجوہات سے ناراض ہوں, جس میں ایک تو کرکٹ پاکستانی کی طرح میرا مطلب جذبہ میرے کو مطلب جنون کی حد تک ہے. میں روز رات کو بچے جب سو جاتے ہیں اور ٹی وی میرے ہاتھ میں آتا ہے 1 بجے, تو میں ریکارڈڈ پرانے میچز بھی نکال کر دیکھتا ہوں, اتنا مجھے وہ ہے. تو ایز اے کرکٹر مجھے اس سے اختلاف ہے کہ اس نے کراچی میں پلا بڑا, کراچی کا نمک کھا کے ہمیشہ کراچی کے ساتھ غداری کی, کراچی کے کرکٹرز کی مدد نہیں کرتا تھا. جب کیپٹن بنا تو بھی, اور بھی کئی وجوہات ہیں. آ جاتے ہیں پولیٹیکل اس کی طرف. بھائی ان کا کزن پکڑا جاتا ہے, مارا جاتا ہے انڈیا میں پولیس انکاؤنٹر میں, کیونکہ وہ وہاں پہ کشمیر پہ اس میں جہاد کر رہا تھا, بقول پاکستان کے ٹیررزم کر رہا تھا, جو انٹرنیشنل لینگویج میں کہا جاتا ہے. شاہد آفریدی کا کزن, شاہد آفریدی کی خود تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میرے دادا ان قبائلیوں میں شامل تھے جنہوں نے کشمیر میں 1948 میں حملہ کیا تھا. آپ کو چاہیے تو میں وہ کتاب بھیجتا ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں سے 35 بسوں میں بھر کے کشمیری خواتین, زیادہ تر مسلمان, کو غلام بنا کے یہ قبائلی وزیرستان لے کے آئے تھے. میں نہیں کہہ رہا, آپ ہسٹری ایکسپلور کر سکتی ہیں. اس میں فخر سے شاہد آفریدی کہتا ہے کہ میرے دادا ان میں شامل تھے. وہاں پہ کوئی ٹرائبلز نے خدمت نہیں کی تھی کشمیریوں کی. جو پاکستان کے حصے میں کشمیر آیا ہے, جو گلگت بلتستان میں, وہاں درندگی کی مثال آپ کسی کشمیری سے پوچھ لیں کہ پاکستانی انویڈرز نے کیا کیا تھا. نمبر 1 سب سے بڑی منافق آدمی کی بات یہ ہے کہ جب تم کشمیر کے اتنے بڑے ہمدرد تھے تو تم 2007, 2008 اور 2009 میں 2008 تک 2 سال تم IPL کیوں کھیلتے رہے؟ تب وہاں پہ جا کے کیوں, ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انڈین کرکٹر لکشمن کو اس نے سمجھایا, کیونکہ جب IPL کی بولی لگتی ہے, نیلامی ہوتی ہے, تو جو ٹیمیں ہوتی ہیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ کچھ پلیئرز کو کر لیتے ہیں کہ یار اس کو نہیں لیں گے یار, یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا پولیٹیکل, جیسے کہ اظہر محمود ہے پاکستانی ہے یار, چھوڑو بھلے نا برٹش ہے تو کیا ہوا, اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو لکشمن سے اس نے لوبنگ کرائی تھی اپنے لیے کہ یار مجھے بھی کوئی لے لینا, ورنہ شاہد آفریدی سے کوئی پیار نہیں کرتا انڈیا وغیرہ میں. تو مجھے ان سے یہ ہے. پھر سب سے بڑی بات آپ دیکھیں, مہندر سنگھ دھونی ایکٹیو آرمی کا پوسٹ ہولڈر ہے, وہ میچز میں, انٹرنیشنل میچز میں اپنے کپڑے پہ انڈین آرمی کے لوگوں کو, کبھی اس نے یہ اس طرح کی بات کی؟ وہاں پہ تم جاتے ہو مظفر آباد میں آٹا بانٹنے, چیریٹی کرنے, وہاں پہ کھڑے ہو کے تم مودی کو گالی دے رہے ہو, وہاں پہ تمہارے ساتھ جو آرمی کے آفیسر کھڑے تھے وہ گالی دیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تم پاکستان کے ایمبیسیڈر ہو, تم وہاں ہندو بنیو, تم یہ تم وہ, کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ جب ہم ہندو بنیے کو گالی دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ملینز آف ہندو اور پاکستانی آلسو, لیکن ہم مزے سے کہہ دیتے ہیں
لیکن ہمارے مذہب کو کوئی وہ ذرا ٹچ بھی کر دے تو ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. کیا ہندوؤں کے جذبات نہیں ہوتے کیا؟ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. تو شاہد آفریدی کی منافقت سے مجھے مسئلہ ہے اور کسی چیز سے نہیں.